آپ مہاجرت کا سوچیں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا، یا یہ مہاجرت ایک پیچیدہ معاملے کی نہایت ڈھیلی ڈھالی اصطلاح ہے۔ اس کا بڑا حصہ سیاسی پناہ کے متلاشی افراد ہیں، مگر 2/3 معاشی ہجرت پر مبنی ہے۔ مہاجرت سے متعلق کئی طرح کے غلط مفروضے قائم ہیں۔ ہم ان میں سے 5 اہم کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہے پہلا مفروضہ: دیواریں، باڑ، سرحدی کنٹرول، ان سب کا مقصد غیر قانونی مہاجرت کو روکنا ہے، مگر یہ اس کی جڑ کا خاتمہ نہیں کرتے، مثلاً تنازعات، غربت اور ماحولیاتی تبدیلیاں۔ اس وجہ سے مہاجرین غلط اور خطرناک راستوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنا آپ، اپنے حقوق اور مستقبل کو شدید خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ پابندیاں متعارف کروانے سے قلیل المدتی بنیادوں پر مہاجرت بڑھتی ہے، کیونکہ لوگ سرحد بند ہونے سے پہلے مقررہ ملک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایسے مہاجرین کے لیے آگے جانا مشکل ہوتا ہے تو وہ میزبان ملک میں مستقل قیام کرتے ہیں۔ لگتا یوں ہی ہے کہ جب ملک ترقی کی راہ پکڑے گا تو آپ ملک کیوں چھوڑیں گے، مگر معاملہ کچھ اور ہے۔ جب کسی ملک کی معیشت بہتری کی جانب بڑھتی ہے تو یہی وقت ہوتا ہے جب لوگ ملک سے نکلنا شروع کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ملک چھوڑنا ایک مہنگا کام ہے۔ غریب ملکوں میں لوگ ملک آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے، مگر ترقی کرتی معیشتوں مثلاً میکسیکو، ترکی، بھارت میں لوگوں کے پاس قانونی طور پر ملک چھوڑنے کے وسائل موجود ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ مہاجرین تخمینہ لگا کر یہ سودا نہیں کرتے، مگر وہ اپنی زندگی کی راہ متنوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ اپنی نمو کے لیے امکانات ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ مگر ایسا ایک خاص حد تک ہی چلتا ہے۔ جب ترقی جاری رہتی ہے تو لوگ اپنا مستقبل اپنے ملک میں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ جب لوگ کوئی ملک چھوڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ان کی تعلیم، ہنر اور آمدن بھی چلی جاتی ہے، تو کیا ان کے اپنے ممالک کو نقصان ہوتا ہے؟ ملک چھوڑنا ہمیشہ کوئی بری شے نہیں ہوتی۔ مہاجرت کسی ملک کی ترقی میں بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کی دیگر وجوہات ہوتی ہیں۔ مزدور عموماً ان ممالک سے آتے ہیں جہاں آبادی بہت زیادہ ہے اور روزگار اور وسائل کم۔ ملک چھوڑنے سے کبھی کبھی لیبر مارکیٹ پر دباؤ گھٹتا ہے۔ ملک چھوڑنا اصل میں ملک کو ترقی میں مدد دیتا ہے، کیونکہ لوگ پیسے کما کر واپس بھیجتے ہیں، اور جب وہ کافی پیسے کما لیتے ہیں تو وطن واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ ترسیلات زر کسی ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہیں، گو یہ خود معیشت کی ترقی کی وجہ نہیں بنتی، مگر یہ افراد، گھرانوں، برادریوں اور کبھی کبھی پوری معیشت کی مدد ضرور کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2022 میں تاجکستان کی معیشت کا 1/3 ترسیلات زر پر مبنی تھا۔ ٹونگا کی GDP کا نصف ترسیلات زر پر مشتمل ہے۔ جب لوگ ملک چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو نئے خیالات اور تصورات تک پہنچتے ہیں، ان سے ثقافت، سیاسی اور سماجی سطحوں پر نئے رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ مہاجرت کی وجہ سے آبائی ممالک میں تعلیم اور تربیت کے شعبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ معیشتیں جو عموماً مہاجرین کی میزبان ہوتی ہیں، وہاں ان کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے اور شرح نمو میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ممالک مہاجرت کی وجہ سے کامیاب نہیں، یہ اس لیے کامیاب ہیں کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں ادارے ہیں، یہاں اچھا تعلیمی ڈھانچہ ہے، مگر مہاجرت کے بغیر یہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جتنے ہیں۔ اس لیے مہاجرت ان کی کامیابی کی حصے دار ضرور ہے۔ ان ممالک میں نظام بہبود پر بوجھ بننے کے بجائے تارکین وطن زیادہ ٹیکس اور سماجی حصہ داری میں شامل ہوتے ہیں اور کم فوائد حاصل کرتے ہیں، مگر کچھ مسائل بھی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان اقتصادی فوائد کے حصول کے لیے ان تارکین وطن کو کام کا موقع ملنا ضروری ہے۔ بہت سے مغربی ممالک کو معمر آبادی کے مسئلے کا سامنا ہے، جس کا مطلب ہے کم افرادی قوت۔ وہ اس کمی کو تارکین وطن کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہاجرت اس مسئلے کے حل میں کچھ مددگار تو ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عموماً معمر آبادی کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یورپ کی مثال لے لیجئے۔
सन 2019 में यूरोपीय कमीशन के लिए एक मुताले के मुताबिक यूरोप में तारकीन वतन की तादाद को दुगना कर दिया जाए तो भी इस ब्लॉक में मौम्र आबादी के मसले का फैसला कुन हल मुमकिन नहीं। Migration that leads to people arriving in a country, let's say महाजरत जिससे लोग किसी मुल्क पहुंचते हैं, फर्ज कीजिए जर्मनी, तो फिर उन्हें बरसों वहाँ कानूनी हैसियत का मसला दरपेश रहता है। उन्हें इल्म ही नहीं होता कि वो वहाँ रहेंगे या वापस भेज दिए जाएंगे। वो इसी बेयकीनी की वजह से ज़ुबान भी नहीं सीखते, क्योंकि जर्मन इदारों को उनकी शहरी हैसियत की बाबत फैसला करना होता है। ये इंज़िमाम और कामयाबी के लिए दुरुस्त नहीं। कनाडा दूसरी तरफ इसकी बेहतर मिसाल है। ये मुल्क मुहाजरत में ज़बरदस्त इम्कानात देखता है और मज़ीद तारकीन वतन के लिए जगह निकालता है। इब्तदाई से तारकीन वतन को पूरा रोड मैप मालूम होता है कि उन्हें कब और कैसे आना है। मुहाजरत तो जारी रहेगी, ये इंसानी हालात का हिस्सा है और हमेशा ऐसा ही था और रहेगा। इसलिए बेहतर है कि इंसानी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर माइग्रेशन पॉलिसी बनाई जाए। हुकूमत को मिसाल के तौर पर मुहाजरत के कानूनी और महफूज रास्ते रखना चाहिए ताकि आबाई और मेज़बान ममालिक दोनों मुहाजरत का फ़ायदा उठाएं।